سا منظرنامہ پیچھے کا، جب مائیگریٹری برڈز کے اڑنے کا سیزن تھا، آپ کو یاد ہوگا ایسا بھی وقت آیا کہ ایک دن جنوبی پنجاب صوبے کے کو 22 لوگوں نے شمولیت اختیار کی پی ٹی آئی میں، تو ان کے ساتھ ظاہر ہے ان کے دوست احباب بھی آئے تھے، تو خان صاحب کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کس کے گلے میں پٹا ڈالنا ہے، کون ہے آئندہ الیکشن لڑنے والا، تو ایک دور وہ بھی تھا۔ اور ایک دور اب یہ ہے کہ لوگ پریس کانفرنسیں کر کر کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں، یہ زمین آسمان کا فرق ہے صورتحال میں۔ These two situations are ocean apart. Can I use that term? صحیح۔ ایک طرف یہ کہ لوگ ترستے تھے کہ خان صاحب ہمیں شامل کر لیں اپنی پارٹی میں، اور ایک یہ کہ پریس کانفرنس کر کے پبلکلی اناؤنس کر کے جا رہے ہیں کہ جو کچھ خان صاحب اور ان کے بندوں نے کیا ہے that is not acceptable, that can never be tolerated because جو کچھ دشمن نہیں کر سکا وہ انہوں نے کر دکھایا ہے۔ اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ پی ٹی آئی میں ہوں، آپ مسلم لیگ میں ہوں، آپ پیپلز پارٹی میں ہوں، آپ پاکستانی تو ہیں نا، اور اگر آپ پاکستانی ہیں تو پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ کا ریئیکشن مختلف نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ خان صاحب جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے بخاری صاحب کہ یہ اٹس اے ٹیسٹنگ ٹائم فار پی ٹی آئی۔ میرے خیال میں پہلی دفعہ ہی سیاسی طور پر جیلیں اور جس طریقے سے جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں، دیگر پارٹیز نے یہ ٹائم کبھی نہ کبھی دیکھا ہوگا، لیکن یہ پہلی دفعہ ہے پی ٹی آئی کے لیے۔ سروائیول کے چانسز کیا آپ کو لگتا ہے؟ ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیزی سے لوگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ سروائیول دیکھیں دو طرح کے فرق ہے صورتحال میں۔ ایک وہ صورتحال تھی جب مقدمات کی بیس کوئی نہیں تھی، لیکن دھڑا دھڑ خان صاحب مقدمات بنا رہے تھے، کیونکہ وہ دعویٰ کرتے تھے ہر دوسری تقریر میں کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، میں جیلیں بھروں گا ان سے، یاد ہے نا؟ انہوں نے جیلیں بھری، جو ہتھے چڑھا ان کے اس کو انہوں نے گرفتار کیا، مقدمے بعد میں بنائے ہیں۔ یہ بھی پاکستان نہیں بلکہ دنیا کی جورسپروڈنس میں یہ بھی بہت کم ہوا ہوگا کہ پہلے آپ پکڑ لیں، پھر مقدمہ بنائیں، اور پھر اس کی انکوائری اور انویسٹیگیشن کا پروسیس لے کے آئیں۔ اصول نیب کا یہ ہے، جب یہ نیب شروع ہوئی تھی، جناب امجد اس کے تھے بانیوں میں سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں پہلے انکوائری کروں گا، پھر میں تفتیش مکمل کروں گا، جب میں چارج شیٹ کرنے لگوں گا تب میں بندے کو پکڑوں گا۔ لیکن پورے اس دور میں بھی اور خان صاحب کے دور میں بھی ہوا یہ کہ بندہ پہلے پھاڑ لو، کیس بعد میں بناؤ، اور پروسیڈنگ اس کے بعد میں۔ اور تب کے ٹائم میں مجھے ایک بڑا جملہ یاد آ رہا ہے، وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ خان صاحب اتنا کریں جتنا بعد میں برداشت کر لیں۔ یہ سعد رفیق صاحب جو نے کہا ان کا جملہ تھا، اور میں کوٹ ان کوٹ ادھرا دیتا ہوں، انہوں نے کہا ساڈے تے اینا پار پاؤ جنہ آپ بھی چک لو۔ لیکن ایک تو یہ تھا کہ بنیاد کیسز کی نہیں تھی، لیکن پکڑ پکڑ کے آپ نے جیلیں بھری۔ ایک یہ ہو رہا ہے کہ ہر مقدمے کے پیچھے ایک ہسٹری موجود ہے۔ اب جتنے کیسز کرپشن کے پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پر ہیں، ان سب کی ایویڈنس موجود ہے، بی دیٹ توشہ خانہ، بی دیٹ فارن فنڈنگ کیس، بی دیٹ اینی ادر کیس، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو ڈیٹیل، اس کا کیس موجود ہے۔ جو کیسز خان صاحب کے دور میں بنے تھے وہ ایک کے بعد دوسرے عدالتوں نے ان کے دور میں ہی اٹھا کے پھینکے اور کہا کہ یہ بیس لیس ہے، یہ تو نیب کا تو وجود نہیں ہونا چاہیے، یہ پولیٹیکل آرم ٹوسٹنگ کا ادارہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب تو خان صاحب خود بھی کہتے ہیں آئین سے متصادم ہے اب یہ جس نیب کو انہوں نے خوفناک طریقے سے اس وقت استعمال کیا جب اس کے ریمانڈ کی مدت 90 دن ہوتی تھی، یعنی 90 دن تک ضمانتیں نہیں ہوئی لوگوں کی، 3 مہینے تک، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیب کا قانون جو ہے بہت برا ہے، حالانکہ ہی از دا فرسٹ بینیفیشری آف دیٹ امینڈڈ نیب آرڈیننس، یہ یاد رکھیں۔ بخاری صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف حلقوں کی جانب سے، خاص طور پر میں بزنس کمیونٹی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ بڑی سیریس کوششیں جو ہیں وہ ان کی طرف سے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یقیناً پھر آگے فریقین جو ہیں ان کی اپنی پرائورٹیز یا تمام چیزیں ہو سکتی ہیں، کس طریقے سے کتنا وائزلی چیزوں کو ڈیل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ لوگ کوشش کرنا چاہتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کامیاب ہو جائیں گی یہ کوششیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو ایک تیسرا کریکٹر آپ اس میں شامل کر لیجئے، بزنس کمیونٹی کے علاوہ صدر جو عارف علوی صاحب ہیں، انہوں نے بھی بڑی کوشش کی، اور خود انہوں نے پبلک میں بتایا بھی ایک پروگرام کے دوران کہ میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی خان صاحب کو، لیکن وہ میری بات انہوں نے نہیں مانی۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا، جب ان سے کیٹیگوریکلی سوال پوچھا گیا کہ جن لوگوں نے 9 مئی اور 10 مئی اور 11 مئی کی ہے ان کے بارے میں آپ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، تو ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا یہ کہے بغیر کہ جن لوگوں نے یہ سب واردات کی ہے ان کو ٹرائل ہونا چاہیے ان کا، اور ان کو سزا ملنی چاہیے۔ پھر انہوں نے پوائنٹڈلی سوال پوچھا ان سے کہ جی کیا ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل کے آپ حق میں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر ملٹری کی اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے چھیڑا ہے تو یہ اختیار تو ہے، یعنی یہ حق تو موجود ہے فوج کے پاس کہ وہ ان کو ٹرائی کریں۔ تو ایک تو علوی صاحب جو ہیں، یہ بھی دو جو بزنس ٹائکونز ہیں ان کی طرف سے کوشش ہوئی ہے۔ ایک تو
گوہر اجاز صاحب ہیں جو بڑے معروف ہیں، وہ چیمبر آف کامرس کے بڑی دیر تک خود بھی پریزیڈنٹ رہے ہیں، ان کا گروپ بھی کئی مرتبہ جیتا ہے، خود بھی وہ بہت بڑے بزنس ٹائکون ہیں. تو ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اگر صدر صاحب کے پاس جانا پڑے، پرائم منسٹر کے پاس جانا پڑے، عمران خان کے پاس جانا پڑے، آرمی چیف کے پاس جانا پڑے تو ہم جائیں گے تاکہ اس کا کوئی راستہ نکالا جائے. تو ایک وہ کوشش اپنی جگہ انڈر وے ہے. دوسری کوشش جو ہے یہ جو ڈیڈی صاحب ہیں ان کی طرف سے ہوئی ہے. انہوں نے تو باقاعدہ پبلکلی آفر کر دی ہے کہ جی میں ان کے بیچ یعنی مسالت کرانے کے لیے یا ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن بدقسمتی یہ وہ کہتے ہیں سر مڈاتے ہی اولے پڑے، ان کو تو فوری طور پہ شٹ اپ کال آ گئی جی ایچ کیو سے. اچھا ہاں، انہوں نے کہا کہ جناب آپ کی اب ضرورت نہیں ہے. یہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ اس کی طرف ہم آئیں گے. دیکھیں چند مہینے پہلے، چند ہفتے پہلے اگر میں پرسائسلی کہوں تو عمران خان صاحب کا ستارہ جو ہے وہ آسمان پہ تھا. کوئی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ان کو کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے. لیکن یہ عمران خان صاحب نے خود ایسے حالات پیدا کیے ہیں کہ انہیں اب ہر صورت پکڑا جانا ہے. مقدمات کی صورت میں ان کے گرد دائرہ اتنا تنگ کیا جا رہا ہے کہ ان کی گرفتاری تو جس کو پنجابی میں کہتے ہیں وٹ تے پئی ہے. لیکن who is to be blamed؟ یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا، خاص طور سے صدر علوی اور دو ہمارے بزنس ٹائکون کا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی تو ان کے لیے بڑی کوشش کرتی ہیں نا، وہ ان کی بیگم صاحبہ ہیں. تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی کام تو ہوگا. ان کو خان صاحب بہت بڑے حوصلے سے ان کو کہتے ہیں کہ وہ میری مرشد ہیں. آپ نے سنا ہوگا یہ بیان بھی ان کا. تو ان کے اوپر بھی کافی سارا تکیہ ان کا ہوگا ضرور کہ شاید کوئی ان کا ہی ٹوٹکا کارآمد ثابت ہو جائے. لیکن بظاہر گیپ اتنا بڑا ہے، خلیج اتنی گہری ہے کہ اس کو پاٹنا جو ہے وہ دکھائی دیتا نہیں ہے. کیونکہ اگر اس کے ٹھیک ہونے کے امکانات ہوتے تو ایک بات یاد رکھیے کہ لوگ پھر اس برق رفتاری سے خان صاحب کی کشتی سے اتر نہ رہے ہوتے. وہ بقول شاعر کے نا کہ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں. تو جس طرح سے یہ بوجھ اتر رہا ہے، 7 جو ہیں وہ ملتان سے گئے، 3 جو ہیں کراچی سے گئے، 2 جو ہیں صدرن پنجاب تو ہو گیا، ناردرن پنجاب سے گئے. بہت قریبی ان کے جو ایسوسیٹس ہیں وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور دوسری جو آوازیں اٹھ رہی ہیں اندر سے، یعنی پارٹی کے اپنے اندر سے، فیصل باوڈا ہے، علی زیدی ہیں، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے. تو خان صاحب ایک عجیب و غریب قسم کے حصار میں ہیں جہاں ان کے لیے مشکلات بہت زیادہ ہیں. ان کا اختیار سکڑ گیا ہے اور ان کی مشکلات بڑھ گئی ہیں. صحیح. یعنی آپ نے یہ کہا کہ جو عقیل کریم ڈیڈی صاحب نے کوشش کی وہاں تو جی ایچ کیو کی طرف سے ان کو جو ہے وہ کہہ دیا گیا کہ نہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی شاید سازگار نہیں ہے ماحول، اور شاید کچھ عرصے بعد جس میں یہ اسٹریٹجی بھی ہو سکتی ہے شاید کہ خان صاحب اتنی دیر شاید جو ہے وہ ایک ایسے نقطے کے اوپر آ جائیں جہاں پہ ان سے بات کرنا آسان ہو، تھوڑی ان کی انا شاید اور کم ہو گئی ہو، ان کو ایسے نقطے پر لایا جائے اور پھر بات کی جائے؟ ابھی لگ رہا ہے کہ حالات سازگار نہیں ہیں ان سے بات کرنے کے. آپ ایک ایسی طرف اشارہ کر رہے ہیں جہاں میں جانا نہیں چاہتا تھا ابھی. وہ یہ ہے کہ جو وقت گزرے گا تو جس طرح کا اب پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے، آئسولیشن جو ہے وہ بڑھتی جائے گی خان صاحب کی. لوگ اور ان کا ساتھ چھوڑتے جائیں گے، اس لیے کہ چاہے وہ پنجاب حکومت ہے، چاہے وہ سینٹرل گورنمنٹ ہے، چاہے وہ جی ایچ کیو ہے، ایک باقاعدہ کیمپین بلڈ اپ ہوئی ہے ان کے خلاف. ایک ریلیاں نکل رہی ہیں فوج کے حق میں. آپ دیکھ رہے ہیں نا، سارا منظرنامہ آپ کے سامنے ہے. اگر یہ سب کچھ اسی طرح جاری رہے گا اور خان صاحب کو اپنی بات کہنے کے لیے میڈیا تک پر آنے کی اجازت نہیں ہے تو یہ حالات اور زیادہ خراب ہوں گے. میرا خیال یہ ہے کہ جتنا پرومپٹلی اس کو یہاں بند باندھ دیا جائے وہ مناسب ہوگا خان صاحب کے لیے بھی اور باقی سب کے لیے.